ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام سامعین و سامعات، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی 2 آیتیں 29 اور 30 نمبر کی تلاوت کی گئی. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 3 ایسے کام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن ان تینوں کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس میں کسی طرح کا خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 کاموں کو تجارت کہا ہے، اور ایسی تجارت جس کے اندر کبھی گھاٹا اور نفع ہو، کبھی گھاٹا اور خسارہ ہو ہی نہیں سکتا. تجارت میں تو نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جس کے اندر خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ. پہلی چیز، جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وہ اقاموا الصلاۃ، دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں. تیسری چیز انفقوا مما رزقناہم،
سرًا و علانیہ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں حسب استطاعت طاقت، کبھی چھپا کر کے کبھی ظاہر کر کے خرچ کرتے۔ یہ تین کام کرنے والے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، چاہے چھپا کر کے چاہے ظاہر کر کے، یرجون تجارتاً، یہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں، لن تبور، جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں۔ ان تینوں کاموں کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کہا، اور ایسی تجارت جس کے اندر خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں۔ کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیتوں میں اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ لِيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، کہ ان کاموں کے انجام دینے پر جو اجر و ثواب متعین ہے اس پر اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُم، ان عملوں کا اللہ پورا بدلہ دے گا۔ دوسری چیز وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس میں اضافہ بھی کرے گا۔ تیسری چیز إِنَّهُ غَفُورٌ، ان عملوں کے، ان کاموں کے انجام دینے میں اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ بخش بھی سکتا ہے۔ شکور، ان عملوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے، قدر و منزلت ہے۔ چار فائدے، ان عملوں پر اللہ پورا بدلہ دے گا، اپنی طرف سے مزید دے گا، ان عملوں کے انجام دینے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو معاف بھی فرما سکتا ہے، اور ان عملوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے۔ شکور مانے جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے قدردان ہے۔ ان تینوں عملوں میں ایک عمل، ایک چیز پر مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کا نزول ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بارہا سنتے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا، نازل ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اس کے اندر موجود احکام و فرامین پر عمل کریں۔ قرآن کے اندر موجود احکام و فرامین کے ذریعہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بنائیں اور سنواریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک دستور حیات ہے، دستور زندگی۔ قرآن کی تلاوت یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب متعین کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت یہ قرآن کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک شخص کو نبی اور رسول بنایا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ وہی ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو تلاوت یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ بارہا سنے ہوں گے
کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکی مقرر کی۔ جامع ترمذی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب و فضائل القرآن میں ایک باب قائم کیا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت نقل کی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ حرف کیا ہے؟ حرف کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں سورہ بقرہ جو قرآن کی دوسری صورت ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو حروف مقطعات الف لام میم، کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی بندے مومن اجر و ثواب کی نیت سے خالی الف لام میم کہہ لے، الف لام میم پڑھ لے، تو اس کے لیے 30 نیکی ہے۔ تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکی رکھی۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے بچپن میں ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، تو اب بھی ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے بھی پیارے پیغمبر نے بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے جو قرآن سے شغف اور تعلق، دلچسپی، لگن پیدا کر کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر، جو قرآن اچھی طرح سے پڑھتا ہو، تجوید مخرج اس کا اچھا ہو، آواز اچھی ہو، اس کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو، الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تمام فرشتے صالح، تمام فرشتے نیک، لیکن ان میں بھی جو اللہ کے مقرب ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ وہ خوش نصیب ہوگا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے۔ لیکن الذی یقرأ القرآن ویتتعتع، اور ایک وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع، لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، زبان اس کی نہیں ٹوٹتی ہے، کوشش کرتا ہے، نگاہ کمزور ہے، کسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، قرآن کا پڑھنا اس پر گرا گزرتا، زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے، نگاہ نہیں کام کر رہی ہے، مخرج کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، نبی فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، ایسے آدمی کے لیے ڈبل نیکی ہے، دوہرا اجر ہے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، گرچہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، گرچہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، گرچہ دشواری ہو رہی ہے، لیکن پڑھنا چاہتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے دوہرا اجر، ڈبل نیکی۔ تو تلاوت قرآن پر ذخیرے احادیث میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں،
ان پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال قرآن کی تلاوت یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 30 ایک حرف پر 10 نیکی مقرر کی ہے، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد جو ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں تقریباً 4 آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن اللہ کرے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، اس کو پڑھو سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کا نہ سمجھنا گویا کہ پڑھنے والے کے دل پر تالا لگا ہوا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور میں بغیر کسی معذرت کے اپنے مشاہدے کی روشنی میں بات کہہ سکتا ہوں کہ آج قرآن کے تعلق سے ہماری غفلت انتہا کو پہنچی ہوئی۔ رسمی طور پر ہم قرآن تلاوت کر لیتے ہیں، ہمارے کچھ طلبہ قرآن رٹتے رٹاتے ہیں، لیکن قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے، قرآن پر جو تدبر ہونا چاہیے، قرآن پر جو غور و فکر ہونا چاہیے، قرآن کے سمجھنے میں جو کوشش ہونی چاہیے، وہ ہمارے یہاں تقریباً مفقود ہے۔ تھوڑی بہت ہے تو مدرسوں میں ہے، عموماً یہ ہمارے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارے شیخ شمشیر صاحب موجود ہیں اور بہت سارے اہل علم جانتے ہیں کہ، اور بلکہ میں اس کو کہا بھی کرتا ہوں کہ مدرسے تو ہمارے شمالی ہند میں ہیں، نارتھ میں ہیں، لیکن دین پر عمل جنوبی ہند میں ہوتا ہے، ساؤتھ انڈیا میں ہوتا ہے۔ وہاں آپ جائیں گے، ہر مسجد میں ایک لائبریری ہے، ایک ریسرچ سینٹر ہے۔ ان کے یہاں ہمارے یہاں کی طرح بڑی بڑی عمارتیں مدرسوں کے نام پر نہیں ہیں، لیکن انہی مسجدوں کے ذریعہ پورے جنوبی ہند میں وہ دعوتی کام کرتے ہیں، اور ہر رمضان میں یو پی سے، بہار سے بڑے بڑے عالموں کو فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے وہ بلاتے ہیں، اور ہر تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی تفسیر سنتے ہیں، گھنٹہ بھر، فجر بعد تفسیر سنتے ہیں، عصر بعد تفسیر سنتے ہیں، اور تاک راتوں میں تو اتنا سنتے ہیں کہ کبھی کبھار درجنوں لوگ اپنا مسلک بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمارے یہاں نہیں۔ یہ بات ہم نے اس لیے چھیڑی ہے کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اور آپ بڑی خوشی مسرت کے ساتھ اس مسجد کا ایک پہلا پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ پہلا رمضان ہی ایسا آپ رکھیے کہ تراویح کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تفسیر بھی آپ سمجھیے، تھوڑا سا درس بھی آپ یہاں ہو، تاکہ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آئے۔ قرآن مجید سے پیارے پیغمبر کا کتنا شغف اور تعلق تھا۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو ماحول ہے کہ ہم تراویح میں ٹائم فکس کرتے ہیں، اگر حافظ صاحب 5 منٹ زیادہ بڑھ جائیں تب بھی مواخذہ ہوتا ہے، پہلے پڑھاتے ہیں تب بھی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، زیادہ کھا لیے تھے، تھک گئے تھے، مطلب اپنے حساب سے ہم سب کچھ کرنا چاہتے۔ پیارے پیغمبر محمد عربی جن کا اسوہ نمونہ ہمارے لیے لازم ہے، آپ کا تعلق قرآن سے کس قدر تھا؟ ایک حدیث سے آپ اس کو سمجھیے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد باب قیام النبی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں
اتنی دیر تک قیام کرتے تھے. قیام مطلب دیر تک کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے تھے. اتنی دیر تک پڑھتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر سوج جاتے تھے, پھول جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قلت لہ لما تصنع ھذا یا رسول اللہ, میں کہتی کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور بعد کے سارے گناہوں کو مٹا دیا, معاف فرما دیا ہے, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, جب اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کی شکر گزاری میں اتنی دیر تک آپ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر سوج جاتے تھے. اور کیا پڑھتے تھے آپ؟ صحیح مسلم کتابوں صلاۃ المسافرین کی ایک روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلیت مع النبی ذات لیلۃ. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, قیام اللیل کر رہے تھے, تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. میں بھی گیا آپ کے ساتھ شامل ہو گیا. صلیت مع النبی ذات لیلۃ, ایک رات میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا. فقرأ البقرہ, اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دیا. آپ پڑھنے لگے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب آپ آگے پڑھنے لگے تو میں نے دل میں سوچا کہ یرکو عند المئہ, آپ 100 آیت پر پہنچ کر کے آپ رکوع کریں گے, کیونکہ پیارے پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر میں 60 سے لے کر 100 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. اسی لیے دیکھیے فجر میں بڑی بڑی صورتیں پڑھی جاتی ہیں, 60 سے لے کر 100 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 100 آیت پڑھیں گے, اس کے بعد آپ رکوع کریں گے. لیکن آپ فقرہ, آپ آگے بڑھ گئے. پڑھتے پڑھتے آپ نے سورہ بقرہ ختم کر دی. ثم افتتح النساء, پھر آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. بیچ میں آل عمران چھوڑ دیا. فقرہ, اس کو بھی آپ نے پڑھ ڈالا. سورہ بقرہ, سورہ نساء, ثم افتتح آل عمران, پھر آپ پلٹ کر کے آئے اور سورہ آل عمران شروع کی. فقرہ, اس کو بھی آپ نے پڑھ ڈالا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, ان تینوں سورتوں کی تلاوت پیارے پیغمبر نے صرف ایک رکعت میں کی. اور صرف اتنا نہیں, ہمارے ہاں کی طرح عالمون تالمون پڑھتے جا رہے تھے, بلکہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں رحمت کی آیتیں ٹکراتی یا آپ پہنچتے رحمت کی آیتوں پر تو اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے. جہاں عذاب کی آیتیں پہنچتی وہاں آپ اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے. تو اس طرح سے صرف ایک رکعت میں اللہ کے نبی نے 3 سورتوں کی تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء. ابھی بعد میں آپ قرآن کا مصحف اٹھا کر کے آپ دیکھیے, تینوں سورتیں تقریباً 5.25 پارے ہیں. کتنے؟ 5.25 پاروں کی تلاوت پیارے پیغمبر صرف ایک رکعت میں کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب 5 سورتوں کی تلاوت ایک ہی رکعت میں آپ کریں گے تو آپ کا پیر سوجے گا نہیں, ورم نہیں آئے گا, تب کیا ہوگا؟ تو یہ تھا ہمارے پیارے پیغمبر کا قرآن سے شغف اور تعلق. اور صرف پڑھتے نہیں تھے, آپ غور بھی کرتے تھے, سمجھتے بھی تھے. اور صرف پیارے پیغمبر ہی نہیں, آپ کے صحابہ اور پہلے کے وہ تمام لوگ کہ قرآن پڑھتے تھے, سمجھتے تھے
اور قرآن کا اثر ان کی زندگیوں پر ہوتا تھا۔ آج ہم برسوں سے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر میں باب التفسیر سورۃ الواقعات، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال ابو بکر قد شبتا یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا قد شبتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے معلوم ہو رہے، آپ پر بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو رہا۔ قد شبتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے معلوم ہو رہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ واقعی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، مسلمانوں کے مسائل ہیں، ہاں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کہا اے ابو بکر قد سیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وما تسألون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ اے ابو بکر سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان سورتوں کے معنی مفہوم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، میدان محشر کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، میدان محشر کی شدت اور ناکیر کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، ان صورتوں کے معنی مفہوم پر غور کر کر کے اللہ کے نبی بوڑھے ہو جا رہے۔ یہ قرآن کا اثر تھا پیارے پیغمبر کی ذات و شخصیت پر۔ یہ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم پڑھیں اور سمجھیں اور اس کا اثر ہماری زندگی پر ہو۔ اس لیے کبھی کبھار میں بڑی گستاخی کرتا ہوں اور بہت سارے صالح اور نیک طبیعت کے لوگ دل ملاتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم روزہ نماز کرتے ہیں، ہماری ان عبادتوں کا اثر ہمارے باہر کے معاملات پر پڑنا چاہیے۔ اگر ہماری ان عبادتوں کا اثر ہمارے باہر کے معاملات پر نہیں پڑتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے بلکہ عادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حوصہ قطع ہمارا اسلامی، لیکن باہر کے معاملات ہمارے بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی خراب۔ اگر ہماری عبادتوں کا اثر اس مسجد کے باہر ہمارے معاملات پر نہ پڑے تو میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ عادت ہے، عادت۔ مثلا نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ بے حیائیوں سے، غیر شرعی کام سے روکتی ہے۔ بہت سارے نمازی ہیں لیکن کیسے کیسے کام کرتے ہیں، بلکہ کیسے کیسے جرائم کرتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے تو گھن محسوس ہوتی ہے طبیعت کی، کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے معاملات پر، قرآن پڑھنے کا اثر ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر سورتوں کے معنی مفہوم پر غور کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب التفسیر سورۃ النساء میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ اقرأ علی القرآن، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اقرأ علی القرآن، تو مجھ پر قرآن پڑھو، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پر نازل کیا جا رہا، جبریل امین آپ پر قرآن اتارتے، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں انی احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے 40 آیت پڑھ چکا، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جب 41ویں آیت پر پہنچا، 40 آیت پڑھ چکا، جب 41ویں آیت پر پہنچا، 41ویں آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ مقرر کریں گے، گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو آپ کی امت پر ہم گواہ کھڑا کریں گے۔ پیارے پیغمبر نے جب اس آیت کے مفہوم پر غور کیا کہ کل قیامت کے دن اس امت کی بے رہروی کے بارے میں، اس امت کی بے دینی کے بارے میں، اس امت کے برے اعمال کے بارے میں اللہ ہمیں گواہ مقرر کرے گا، کہا امسک کیا ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود بس رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ، میں نے تلاوت روک کر کے آپ کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے، اس امت کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کی جائے لیکن قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ قرآن کا سمجھنا اس زمانے میں اب مشکل نہیں رہ گیا ہے، ہر زبان میں، ہر لینگویج میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اب تو آپ کو مصحف بھی چھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے قرآن کے بیانات بھی آپ سن سکتے ہیں، اور یہ کوشش کرنی چاہیے ہی نہیں بلکہ کوشش کیجئے، ورنہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہی قرآن ہی ہے، قرآن کا فارمولہ ہی ہے، قرآن کے فرامین ہی ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کی، اپنے نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دولت ثروت کی کمی نہیں ہے، اسلامی حکومتوں کی کمی نہیں ہے، بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ صرف ایک ڈھانچہ بن کر کے رہ گئے، صرف ایک ڈھانچہ بن کر کے رہ گئے، کچھ ارکان، کچھ فرائض واجبات کی ادائیگی ہو رہی ہے، ورنہ دھیرے دھیرے ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ ایک ایک آیتیں ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتی تھیں۔ جنگ موتا کے موقع پر پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ، جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ کو کمانڈر سپہ سالار بنایا۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، صحابی نے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ شاید اس لیے رو رہے ہو کہ جنگ پہ جا رہے ہو، شہید ہو جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، دوبارہ شاید واپس نہ آ پاؤ، یا بیوی بچوں کے چھوٹنے کی وجہ سے رو رہے ہو، یا مدینہ کے چھوٹ جانے سے رو رہے ہو۔ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے ایک آیت سنی۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مریم کی 71 نمبر کی آیت۔ آیت کیا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ چیز آپ بارہا سنے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم پر ایک پل سرات، جو کہتے ہیں پل سرات، ایک پل قائم کرے گا جو حدیث کی روشنی میں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اسی پل سرات پر سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر آدمی کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ آیت سنی ہے، اس سے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں میں اس پر سے گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی عجیب تھی۔ ست صفوہ کی ایک روایت ہے، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جب ہماری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہنے لگی تو میں جب بھی بازار جاتا
تو پہلے اپنے خالہ حضرت عائشہ کے گھر پر جاتا اور دیکھتا کہ کچھ ضرورت وغیرہ ہو تو بتانے میں بازار سے لے آیا کروں گا۔ کہتے ہیں ایک صبح میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھ رہی تھی، سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھ رہی تھی۔ آیت کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور اسی ایک آیت کو پڑھ کر کے وہ رو رہی ہے اور بار بار اسی کو دہرا رہی ہے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بار بار پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حتی مللت القیام اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ میرے پیروں میں درد ہونے لگا، میرا ٹھہرنا وہاں بہت مشکل ہو گیا۔ تو کہہ رہے میں بازار چلا گیا تاکہ بازار سے واپس آؤں تو پھر ان سے مل لو، لیکن جب بازار سے واپس آیا تو دیکھا تب بھی وہ وہی آیت دہرا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے پیارے پیغمبر ہو یا صحابہ ہو، صحابیات ہو، سب نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور حیات، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لیا۔ ایک ایک آیت کے معنی مفہوم پر غور کرتے تھے، سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یہی قرآن ہی تھا جس نے ان جاہل گنوار امیوں ان پڑھوں کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کامیاب کر دیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کو مشہور روایت ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، کہ اس کتاب قرآن سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو بلند کر دیا، کامیابی عطا کر دی، کامیاب و کامرہ ہوئی۔ اور اسی قرآن کو جن قوموں نے چھوڑ دیا وہ ذلیل و رسوا ہوئی۔ جن قوموں نے قرآن کو اپنایا، اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ کامیاب و کامرہ ہوئی، لیکن جنہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اسی کو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے۔ تو قرآن کی تلاوت یہ کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت یہ عبادت ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن جو ترغیبات ہیں، تاکیدات ہیں، قرآن کے بارے میں جو حوصلہ افزائی کی گئی ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی قرآن پڑھے اور قرآن سمجھے اور پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ آپ بھی اخباروں میں بسا اوقات پڑھتے ہوں گے اور بہت ساری کتابوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے کارنامے موجود ہیں کہ آج یورپ، امریکہ میں، یورپی ممالک میں یا خود اسی بر صغیر کے اندر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ صرف قرآن اور اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے، ہم مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق ایسے نہیں رہ گئے ہیں الا ماشاء اللہ کہ ہم کسی کو متاثر کر سکیں، بلکہ ہمارے اخلاق تو اتنے خراب ہیں کہ ہمارا پڑوسی سب سے زیادہ ہم سے گھن محسوس کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ ہمارا برتاؤ ہی ایسا خراب ہوتا جا رہا۔ جتنے لوگ بدل رہے ہیں قرآن کی وجہ سے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ برسوں پہلے جب ایک بہت بڑے تجارتی مرکز پر حملہ ہوا تھا تو اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے پہلی بار سمجھا، جو لوکل قسم کے لوگ تھے، کہ مسلمان کون ہے، قرآن کیا ہے، اور قرآن کو خریدا، پڑھا، بلکہ کئی مہینوں تک سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن تھی۔ قرآن لوگ پڑھتے ہیں، قرآن لوگ سمجھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ قرآن کی شوق دلچسپی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ میں کبھی کبھار اٹھا لیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے رمضان آئے اٹھا لے، بہرحال کافی نہیں ہے۔ قرآن، میں یہ بھی کہتا ہوں، یہ نہیں کہ مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، یہ ضرور افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اپنے لوگوں نے آسا 70 سال سے اس قرآن کے پیغام کو ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔
جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے تعلق سے، ہمارے دین کے تعلق سے، نفرتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، یہ اس وجہ سے بھی کہ قرآن کو ہم صحیح طور سے لوگوں تک نہیں پہنچا سکے، اور نہ پہنچانے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ ہم صرف تلاوت کے حد تک سمجھتے رہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس میں کیسی تعلیمات میں، اس پر ہم نے کم توجہ دی ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہو کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اور پھر اس کے اندر احکام و فرامین پر عمل کریں، تبھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامراں کرے گا، اور پھر اخروی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن پر عمل کریں گے وہاں بھی سرفراز کرے گا، کامیاب و کامراں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم تمام لوگوں کو قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین قرآن کی تعلیمات کو ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اللہ اس کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر و گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔